أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. صدق اللہ العظیم. سبق آج کا ہمارا بہت اہم ہے اور بات چل رہی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پہلا واقعہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے اللہ نے قرآن کو بھرا ہے اور ان واقعات کی بہت ساری تفصیلات مختلف مواقع پہ آئی ہیں. ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے. یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا پہلا مقابلہ ہے اور پہلا واقعہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور ان کو اپنی ساری باتیں کہیں جو ہمارے کل کے سبق میں ہے. فرعون نے بات بدلتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا اور جس اندر جس چیز کا دعوے دار ہوتا ہے اس کو خوب پتا ہوتا ہے کہ میری اس دعوے کے اندر سچائی کتنی ہے، میری اس دعوے کے اندر دھوکہ کتنا ہے. چنانچہ اس کو خوب اندازہ تھا کہ میں اپنی سچائی کے اندر کتنا سچا ہوں، اپنے دعوے کے اندر میں کتنا سچا ہوں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی سمجھنے لگا شاید یہ بھی ایسے ہی ہے، جس طریقے سے میں دعویٰ کر رہا ہوں اس طریقے سے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے آپ اس کے بارے میں جو آپ کے پاس نشانی ہے وہ مجھے دیجیے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو وہ بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. دیکھیے بیضاء للناظرین کے اندر میں تھوڑی سی بات وضاحت کے طور پہ یہاں لکھی ہے، اس کو ذرا سمجھیے. یہ آگے ہمیں سمجھ میں آئے گی، آگے ضرورت بھی پڑے گی. وجوب، امتناع اور امکان. کسی بھی چیز کا ہونا ضروری ہے، کسی چیز کا ہونا ممکن ہے، ممکن ناممکن ہے، اور کسی چیز کا ہونا ممکن ہے. کوئی ایسی چیز ہے جس چیز کا ہونا ضروری ہے، جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. تو میرا وجود ہونا، میرا موجود ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی. ہو سکتا ہے یہ ریکارڈنگ ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بات ریکارڈنگ ہو. جب یہ بات ریکارڈنگ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی نہ کبھی ضرور تھا، میں کبھی نہ کبھی ضرور موجود تھا جب ہی میری ریکارڈنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ بندہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں میرا وجود ضروری ہے. بطور مثال یہ تو میں اپنے بتا رہا ہوں، دھواں. دھواں کہیں سے آپ کو نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے تپش ہے، آگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دھواں آگ کے وجود پر دلالت ہے. آگ تو ہے ہی ہے، کہیں نہ کہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جس سے دھواں بن رہا ہے. تپش ایسی ہے کہ جس سے کہیں نہ کہیں دھواں بن رہا ہے. فون کیوں کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. سبق ہو رہا ہے بھائی. جی تو دھوئیں کا وجود یہ بتاتا ہے کہ آگ ہونا ضروری ہے، آگ کہیں نہ کہیں ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اس دھوئیں کا مطلب ہے کہ ممکن ہے ہمارے قریب میں آگ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ یہ دھواں امریکہ سے آ رہا ہے.
ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو جو فلسفہ بتا رہا ہوں، ایک کہانیاں سنا رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں یہ تین باتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی عمل دنیا میں ہوتا ہے تو اس میں یہ تین باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری کہانی سنانے کا یہ مقصد ہے تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کی حقیقت تک جاتے ہیں، جب ہم کسی چیز کی حقیقت تک جاتے ہیں تو اس کی حقیقت و ماہیت کی بیس کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں بیس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ تین چیزیں بیس میں ہیں تو کوئی بھی چیز، اب دیکھیں فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو تھا وہ سفید چمکدار ہو گیا دیکھنے والوں کو کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر لازم ہے کہ وہ چاند بن گیا ہو، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے، ناممکن ہے کہ وہ چاند بنے، اور ممکن بھی ہے وہ چاند بنے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی اس میں یہ تینوں چیزوں میں سے جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت نے واضح کر دی کہ وہ چاند بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس اس سے آسان الفاظ بن نہیں رہے، قلب ماہیت۔ قلب ماہیت، قلب ماہیت کا معنی کیا ہے؟ قلب ماہیت کا معنی یہ ہے، آپ اپنے اللہ، الحمدللہ مجھے ایک مثال سمجھ میں آئی۔ آپ کا بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کرتے ہو؟ آپ جلدی سے گھوڑا بن جاتے ہو، اور گھوڑا بن کے کہتے ہو چلو میرے کمر پہ سوار ہو جاؤ، اس کو غصے سے کہتے ہیں اس کو پکڑو چلو میں بھاگتا ہوں، بچہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو گھوڑا بن گئے، اماں گھوڑا بن گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کودتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے گھوڑے کی شکل بنائی ہے یہ بچے کے لیے ایک امکانی گھوڑا ہے، لیکن قلب ماہیت تو نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے۔ قلب ماہی یعنی ایک صاف ستھرا انسان اور وہ گدھا تو نہیں بن گیا، ایک صاف ستھرا انسان وہ چڑیا کی آواز نکالنے سے چڑیا تو نہیں بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے قلب ماہیت۔ اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ کے عصا کو پھینکوایا، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے ایک امکانی صورت ہے کہ وہ عصا عصا ہی رہے، ناممکن ہے کہ وہ عصا جانور بن جائے، گھوڑا بن جائے، سانپ بن جائے، لیکن ممکن ہے کہ لوگوں کو لگے کہ وہ سانپ ہے، اور تیسرا ہے کہ وہ قلب ماہیت ہو، وجود ضروری ہو۔ اے اللہ کریم آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو، وجود ہونا ضروری ہو، وہ وجود ہونا ضروری ہو، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَدْ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ ڈنڈا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ القاہا، موسیٰ اس کو پھینکو، جب پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اس کا وجود ہی تبدیل ہو گیا، یعنی اللہ رب العزت نے اس درخت کی ٹہنی کو سانپ میں تبدیل کر دیا۔ کیسے کر دیا بھائی؟ جیسے بیج کو درخت میں تبدیل کر دیتے ہیں، بیج درخت میں تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ یہ ہوتا ہے۔ جو اللہ بیج کو درخت میں تبدیل کر سکتا ہے وہی اللہ ڈنڈے کو سانپ میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ قطرہ، قطرہ منی ہے، اللہ اس کو انسان میں تبدیل کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، قلب ماہیت ہوتا ہے، گو کہ اس کا پروسیجر لمبا ہوتا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اللہ اسباب کے اندر لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی چیز کے وجود کو تبدیل کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کن فیکون، کن فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی چیزوں میں
اس نوعیت کی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کرے یہ فلسفہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو تو آگے کی آیات آپ اس طریقے سے سمجھیں گے جس طریقے سے آپ بڑی بڑی تفسیروں سے نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے، قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ سرداروں نے کہا، من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے جو سرداران تھے انہوں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ بڑا زبردست جادوگر ہے جی، یہ بڑا زبردست جادوگر ہے، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ ساحر علیم، علیم کا مطلب بہت سے ہیں، علیم کا مطلب جاننے والا، یعنی کہ ماہر۔ ان ھذا لساحر علیم، یہ ماہر جادوگر ہے۔ کیا مطلب تھا ان کا؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ ناممکن چیز کو ممکن کر رہا ہے، سمجھ رہے جی؟ یہ ناممکن چیز کو ممکن کر رہا ہے۔ میں دوبارہ بنا دیتا ہوں۔ چیز کے اندر تین احتمال ہیں: وجوب، امکان اور امتناع۔ وجود، ایگزسٹنس، ٹھیک ہے، امکان پاسبل، پاسبلٹی، اور امپاسبل۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایگزسٹ کر رہی ہے کوئی چیز تو ایک پاسبل ہے کوئی چیز، تو ان کا کہنا تھا یہ امپاسبل کو پاسبل کر رہا ہے، بس امپاسبل کو پاسبل کر رہا ہے، ان کی نظر میں بس یہ چیز تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت امپاسبل کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو اس کا نام معجزہ ہے اور اس کا نام جادو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واضح سی چیز ہے، تو اس کو ذرا غور سے سمجھے گا۔ جادوگر کس نظریے سے بات کر رہے تھے اور اللہ رب العزت کا نظریہ وہاں پر کیا تھا؟ تو قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ ہاں، سوال انہوں نے کیا، بٹ فار کفار اس میجک، کفار کے لیے یہ میجک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کفار کا علم نامکمل ہے۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی نا، if they don't have any belief، اگر ان کا بلیو نہیں ہے، اگر ان کا عقیدہ نہیں ہے، ذرا سمجھیے میری بات کو۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے مسلمانوں کے پاس قانون ہے، اللہ کا حکم۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز آپ ثابت کر دیں، پوری دنیا کے کفار مل کے کوئی ایسی چیز ثابت کر دیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، زنا، ڈاکہ، قتل، واٹ ایور، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہٹ کر کوئی ثابت کر دے کہ زنا غلط ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ کے کوئی ثابت کر دے کہ ڈاکہ مارنا غلط ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ کے کوئی ثابت کر دے کہ قتل کرنا غلط ہے۔ میں پہلے ان کے سوال کا جواب دے دوں، آپ کا سوال بہت اہم ہے، یہ یو زیڈ کوئی ہیں جس نے سوال کیا مجھے، خیر، تو میں جواب دے دوں۔ دیکھیں، اللہ کے حکم، شریعت جب تک سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کسی چیز کو پرمیسیبل اور نان پرمیسیبل نہیں کہہ سکتے، حلال یا حرام آپ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ آپ کو شریعت کی رہنمائی چاہیے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، ڈاکہ مارنا غلط ہے، کیوں غلط ہے جی؟ غیر قانونی۔ ابے قانون کس نے بنایا بھائی؟ ہم تو قانون کو مانتے ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جو اللہ کا قانون نہیں مانتا اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کسی کا قانون مانے؟
चुनाचे डाका मारना गैर कानूनी। भाई मैं क्या करूं भाई, एक रात में $1 करोड़ कमा लिया, इससे बढ़ के मेहनत कौन सी होगी। मेहनत भी करता है, प्लान करता है, पूरा कोशिश करता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, लोगों को जमा करता है, उनको एतमाद में लेता है, जान खतरे में डालता है, फिर वो डाका मारता है। इतनी मेहनत तो कर रहा है वो, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। और चुनाचे एक रात में उसने 1 करोड़ कमा ली, पीछे उसकी 1 साल की मेहनत है, वर्कआउट उसने किया है, इतनी मेहनत की है, कैमरे लगाए हैं, हैकिंग सिस्टम बनाया, फिर उसने जाके तो इतनी मेहनत की है, तो ये डाका मारना कैसे। बीच में लोगों का नुकसान है, लोग जाएं बाढ़ में, मेरा नुकसान तो नहीं है ना, मेरा तो फायदा है। जब मेरा फायदा है, जब आप 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचते हैं तो आपका फायदा है ना। और आपने दूसरे का 5 रुपए का नुकसान तो किया है, वो तो आपके लिए हलाल है। और जब जहाँ मैं अपना अपने पैसे लगा के कमा रहा हूँ, उसको आप हराम कह रहे हो। जवाब दो। कोई कहता है फलां को कत्ल करना गलत है। भाई कत्ल करना कैसे गलत है। मुझे कत्ल करने के 1 करोड़ रुपए मिले, मैंने अभी जान खतरे में डाली है, वो मुझे मार सकता था। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। देखिए, कोई भी चीज सही या गलत साबित करने के लिए आपको अल्लाह के हुक्म के दायरे में आना पड़ेगा। चनाचे कुफ्फार उसको जादू माने या वॉटेवर, जहां इंसान की अकल महवर बनती है वहां सिर्फ तबाही है। चुनाचे कुफार इसको जादू मानते हैं, वो माने, क्योंकि वो तो मुकल्लफ ही नहीं ना, वो तो मुखातिब ही नहीं किसी चीज का। हाँ, आप किसी दायरा कार में आए, हम उस दायरा कार में आपको समझाएंगे। आप किसी दायरा कार में नहीं और फिर कहें जी आप मुझे साबित करो कि डाका मारना गलत है। डाका मारना जिस वजह से गलत है वो वजह आप मानते नहीं, अल्लाह का हुक्म, शरीयत। कत्ल करना किस वजह से गलत है वो आप मानते नहीं है, इसलिए कि आप उस दायरे में ही नहीं आते। अब उस दायरे में तो आप हैं नहीं और कहते हैं साबित करें, वो तो आप भी साबित नहीं कर सकते, दुनिया का कोई बंदा भी साबित नहीं कर सकता। ठीक है, दुनिया का कोई बंदा भी साबित नहीं कर सकता। तो ये देखिए, ये बड़ी अहम चीज है। तो आप सवाल आपका बहुत अहम था, लेकिन उसका जवाब नहीं हो सकता जब तक वो किसी दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है? दायरे में आएंगे तो तब तब बात बात बनेगी, दायरे में नहीं आएंगे तो बात नहीं बन सकती। अच्छा, एक और सवाल है, यानी जादू में सिर्फ चीज ऐसी दिखाई देती है जो वो दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल सही समझे, जबकि मुझे वो चीज दर हकीकत वही वजूद रखती है जो दिखाई दे रही हो। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे। और मैं क्या कहूँ, ये आपने इतने बेहतरीन अल्फाज में इसकी ताबीर की है कि मेरे पास इसकी ताबीर हो नहीं पा रही थी। यानी बहुत अच्छी ताबीर की इन्होंने, कि अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो ये बड़ी अहम बात है कि जादू के अंदर, इन्होंने कहा है, ये जादू के अंदर सिर्फ चीज वही दिखाई देती है जो वो दिखाना चाहते हैं, जबकि मुआवजे में वो चीज दर हकीकत वही वजूद रखती है जो दिखाई दे रही हो। माशाल्लाह, तो ये बड़ी अहम बात की है जिन्होंने भी की है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात देख कर के माशाल्लाह आप समझ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो देखिए, क़ाल अल मलअ मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम, कि कि ये तो जबरदस्त जादूगर है। ठीक है। चुनाचे ये पहले सवाल हुआ कि कुफार तो इसको मैजिक ही समझेंगे। जी हाँ, कुफार इसको मैजिक ही समझेंगे। और उन्होंने उसको मैजिक ही समझा क्योंकि उनका इल्म वहीं तक है, उससे आगे उनका इल्म है ही नहीं। उससे आगे वो सोच रखते ही नहीं, वो समझते ही नहीं है कि ये पॉसिबल हो जाएगा। हालांकि उनकी आंखों के सामने नजर आ रहा है कि कतरे से इंसान बन गया, उनके सामने नजर आ रहा है कि पानी सीप में जाके मोती बन गया। अबे पॉसिबल कैसे है? बन गया, हमारी आंखों के सामने सारी दुनिया देख रही है। सारी दुनिया के सामने सारी दुनिया इस बात की गवाह बनती है कि भाई वो चीज एग्जैक्टली चेंज हो जाती है, वो बिल्कुल एक तरफा, वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है। पानी सीप में गया और वो मोती बन गया, करोड़ों का मोती बन गया। पानी गले में गया, पानी गले में गया, अंदर से दूध निकल रहा है गाय के। और पानी गले में गया, गले से पेट में गया, और अंदर से जहर निकल रहा है सांप के। तो क्या है, यानी कल्बे माहित, उस पानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजाना हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर जो चीज बन रही होती है, क्या है, रोटी खाते हैं खून बन रहा है। जी वो यूं कन्वर्टिंग और ऐसे और वैसे, और भाई कर कौन रहा है ये, अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम कौन बना रहा है, कौन इसको तब्दील कर रहा है, कौन ऐसा है, कौन सी जात है जो जो बकरी को आप जरा गोश्त खिलाओ,
بہت ٹیسٹی ہے، بہت خوشبودار ہے، بہت ایسا ہے، بہت ویسا ہے، بہترین مچھلی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کھلاؤ بکری کو، اس کا ڈائجسٹو سسٹم اس کو اجازت ہی نہیں دیتا تم کھاؤ۔ لیکن انسان یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، جو بلی کھاتی ہے وہ انسان کھا رہا ہے، جو بلی کھاتی ہے وہ انسان کھا رہا ہے، اور جو بکری کھاتی ہے وہ بھی انسان کھا رہا ہے۔ کیا بھائی کس طریقے سے ہو رہا ہے بھائی؟ دیکھ لو، اللہ رب العزت نے سسٹم بنایا کہ وہ اندر کا ایسا سسٹم بنایا ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اگر کوئی مانے، کوئی اس کو جاننے کو تیار ہو تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو چنانچہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو، مرج البحرین یلتقی، اللہ کی قدرت ہے کہ ادھر میٹھا پانی ہے، ادھر کھارا پانی۔ کہتا ہے اس میٹھے پانی میں ایسے کیمیکلز ہیں کہ یہ پانی اس میں مکس نہیں ہوتا، اس کھارے پانی میں ایسے کیمیکلز ہیں کہ اس میں مکس نہیں ہوتا، تو یہ کیمیکل کا کمال ہے، اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، اب ایسا کرو کہ ادھر سے ایک گلاس لے کے آؤ، ادھر سے ایک گلاس لے کے آؤ، اور دونوں کو ایک جگ میں ڈالو۔ مجھے پتا ہے نا دنیا نے اس پہ تجربات کیے ہیں، اور کوئی ایسا تجربہ ہو کہ پانی یہاں پر الگ رہے، جگ کے اندر الگ رہے، تالاب کے اندر الگ رہے۔ ارے بھائی، اگر صرف کیمیکل کا مسئلہ ہے، صرف کیمیکل کا مسئلہ ہے تو آپ کے جگ میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر صرف کیمیکل کا مسئلہ ہے تو کراچی میں کھارا پانی تو بھرا ہوا ہے نا جی، تو کوئی ایسا تالاب بنا دیتے بھائی جس میں ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی ہوتا، کوئی ایسا پول بنا دیتے تاکہ دنیا کو مشاہدہ ہو، دیکھو اس پانی میں کیمیکل، پوری دنیا میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کروڑوں لگا رہے ہیں، آپ قرآن کی اس آیت کو چیلنج نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ۔ تو بھائی بات واضح ہے کہ اللہ رب العزت جہاں اپنی قدرت دکھاتے ہیں، انسان کے اپنے بدن کے اندر وہ سب چیزیں ہیں۔ تو یریدو، یہ چاہتا ہے، ان یخرجکم من ارضکم، کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالے۔ فماذا تأمرون، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ یعنی فرعون کو ساری بات بتا کے اور پھر کہا کہ فماذا تأمرون، آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے جی، اللہ اکبر، کسی بھی شخص کے ماتحت جب اس کی عہدے کے لالچی ہوتے ہیں، اس کو غلط مشورہ دیتے ہیں، کسی بھی عہدے کے اندر جو ارباب حل و عقد ہوتے ہیں، جب وہ نفسانیت پہ آتے ہیں تو پھر وہ برباد کر دیتے ہیں۔ بہت سی روایات میں آیا کہ فرعون دل سے سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ سچے پیغمبر ہیں، چنانچہ مرتے وقت اس نے یہی کہا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون کے پروردگار پر ایمان لے کر آیا۔ لیکن اس کے نیچے کے جو چمچے تھے جن سے وہ مشورہ کرتا تھا، اس کے مطابق وہ چلتا تھا۔ چنانچہ انسان جن کو ذہنی طور پر اپنا بڑا سمجھتا ہے، ذہنی طور پر جس کو اپنا بڑا سمجھتا ہے، بڑا ضروری ہے کہ وہ صاحب علم ہو، بڑا ضروری ہے وہ صاحب فراست ہو، بڑا ضروری ہے کہ وہ دین دنیا، دین کو جانتا ہو، دین دنیا چھوڑے نہیں، دین کو جانتا ہو۔ جو دین کو جانتا ہے اس کو دنیا کو جاننے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی، اس کو دنیا کمانے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے جی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کی وزیر اعظم سے دوستی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چپڑاسی سے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو چپڑاسی سے بنا کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی دوستی وزیر اعظم سے ہے۔ ہم چونکہ لگے ہوئے دنیا کے اندر ہے نا، ہماری ٹیک یہ ہوتی ہے، یار میرا نا ایک گھر بن جائے، ایسا بن جائے کہ ایسا ہو جائے، پھر اس میں یہ ہو جائے، پھر اس میں وہ، ہمارے علم کی سطح ہی ایک مدرسے تک ہے، ایک مسجد تک ہے، ایک گھر تک ہے، ایک گاڑی تک ہے، ایک زمین کے ٹکڑے تک ہے، ایک جائیداد تک ہے، تو ہمیں کیا پتا دین کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ کسی کو اپنا ذہنی طور پر بڑا لازمی بنائیں جی، جس میں علم ہو، فراست ہو، دین کو جانتا ہو، تقوی للہیت ہو، آپ سے مرعوب نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ماتحت بن کے نہ رہے، کل کو آپ غلطی کریں تو آپ کو سنا بھی دے، کھری کھری غلط کر رہے ہیں آپ صحیح طریقے سے نہیں چل رہے، تو اپنے آپ کو سیٹ کریں، آپ کو ڈانٹ بھی سکتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، کل ان کی ڈیتھ کی خبر آئی، میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اچانک میں نے ان کے نمبر پہ کال کی، میں نے کہا پوچھو تو سے، فون اٹھایا، کہتا کیا حال ہے ابھی، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں نے کہا ابھی آپ تو زندہ ہو، ہم تو آپ پہ فاتحہ پڑھنے والے تھے۔ کہنے لگا نہیں، وہ میرے نام کا ہی ایک آدمی ہے، وہ کوئی دوسرا ہے، رہتا بھی وہ یہیں پر ہے۔ میں نے کہا جی کیا کرتے ہو؟ جی کہتے ہیں میں الحمدللہ تجارت کرتا ہوں، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔
ایپل کا بزنس ہے میرا، اور میں نے یہاں پر یہ کھولا ہے، اسلام آباد میں یہ کام ہے، کراچی میں یہ ہے، اور اتنے میرے لوگ ہیں۔ تو کافی دیر جب بات ہوتی رہی تو میں نے کہا بلال بھائی سچ بتاؤ، مطمئن ہو؟ سچ بتانا، دل سے بتانا۔ تو کہتے ہاں ہاں مطمئن ہوں۔ میں نے کہا سچ بتاؤ، سچ پوچھے تم سے، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ زندگی بھر قرآن پڑھا ہے، اب میں دنیا کمانے میں لگا ہوا ہوں؟ یقین کریں گھگی بندگی اس کی، اتنا رویا ہے نا، پھوٹ پھوٹ، اتنا رویا ہے، اتنا رویا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے یار فیصل بھائی آج رونے دو مجھے، 4 سال ہو گئے ہیں، میں کھپ گیا ہوں دنیا کے اندر، مجھے شرم آتی ہے قرآن قرآن کھولتے ہوئے بھی، اور ایسا 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 ایسا۔ تو میں نے کہنے لگا یار میں نے تو اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا، اس لیے کیا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کے اوپر کوئی ذہنی بڑا نہیں تھا، آپ کو میں نے اس وقت بھی کہا کہ ہم دونوں کچھ میگزینز کے اندر لکھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہماری دوستی کافی زیادہ تھی زمانہ طالب علم کے اندر۔ تو تو میں نے کہا بھائی آپ کو میں اس وقت بھی کہتا تھا اپنے ذہنی بڑا کسی کو بناؤ، ذہنی بڑا کسی کو بناؤ جو آپ کے دل و دماغ پہ اثر کرے، جو آپ کے دل و دماغ پہ اثر رکھتا ہو۔ آپ غلط رستے پہ جاؤ تو آپ کو روکے، آپ اس سے رابطے میں۔ آپ نے اپنے ذہنی طور پر بڑا نہیں بنایا، چنانچہ آپ برباد ہو گئے، اور اگر ابھی بھی نہیں بناؤ گے تو آگے بھی برباد ہو جاؤ گے۔ ابھی پیسے کی چھلک اور یہ اور وہ، جی میرے پاس اوڈی ہے، جی اوڈی ہوگی تو کیا ہو گیا؟ کون آپ کے پاس 2 فٹ کا موبائل ہو گیا تو کیا اس میں کیا ہے؟ کیا کون سا قابل فخر چیز ہے؟ ایسے فضول چیزیں، دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں یہ کبھی بھی قابل فخر نہیں ہوتی، کبھی بھی ان سے پیٹ بھرتا نہیں۔ تو چنانچہ جو ذہنی بڑے تھے، قال الملأ، جو سرداران تھے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، جادوگر ہے جی، اور یہ تو آپ سے نا دنیا چاہتا ہے، یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے، یرید وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ تم کو نکالے، من ارضکم تمہاری زمین سے۔ جہاں نفس آ گیا نا وہاں تباہی ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ یعنی پہلے سارا ذہن سازی کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیں، ساری ذہن سازی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں آپ خود فیصلہ کریں۔ ارے بھائی ساری رائے تو آپ نے دے دی، اب آپ خود فیصلہ کریں کا کیا ہے؟ چنانچہ قالو، تو کہا، ارجح، ارجح چھوڑو، وَأَخَاهُ أَرْجِهُ، اس کو قالو تو کہنے لگے، ارجح، اس کو چھوڑو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی ہارون کو چھوڑو۔ کیا ہے فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، یہ ادب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ، یہ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ یہ جادوگروں کا قول ہے، اور اور یہ فرعون کو ادب سے کہہ رہے ہیں، فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اصل میں تو فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تم کیا کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چونکہ فرعون بڑا تھا تو صیغہ ادب کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا رائے دیتے ہو۔ تو یہ فرعون کا قول نہیں ہے، یہ جادوگروں کا قول ہے، اور بعض حضرات نے اس کو فرعون کا قول بھی لیا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، قالو، تو درباریوں نے پھر کہا، اپنی رائے دی، ارجہ ہو، اس کو چھوڑو، وآخاؤ، یعنی دونوں روایتیں ہیں اس کے اندر اور دونوں باتیں درست ہیں، یہ فرعون کا قول ہے اور بعض کے مطابق یہ درباریوں کا قول ہے۔ تو قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم نے یہ کہا، تو قالا
قالا ہے، اور من ان ھذا لساحر، تو یہ مقولہ ہے، یہ قول ہے اور یہ مقولہ ہے، اور یہ مقولہ یہاں تک جاتا ہے آخر تک، فماذا تأمرون، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے فرعون کی درمیان میں کوئی بات ہوئی، اور بات ہونے کے بعد پھر انہوں نے درباریوں نے قالو یہ رائے دی۔ تو میں بھی اس مقام پہ پھنس گیا تھا، چنانچہ میں نے اس کے اندر تقریباً 18 تفسیر میرے پاس رکھی، مجھے اس وقت یاد نہیں کہ میں نے یہ کہاں دیکھا کہ ساری بات ہوئی، اس ساری بات کے بعد پھر جادوگروں نے یہ رائے دی۔ یہ شکر ہے ماشاءاللہ آپ نے سوال کر لیا، اس سوال سے مجھے وہ یاد آ گیا۔ تو میں نے غالباً مظہری میں دیکھا ہے، یا بیان القرآن میں دیکھا ہے، یا قرطبی میں دیکھا ہے کہ اس کے بعد ساری بات ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا قالو، مجھے لکھنا چاہیے تھا لیکن میرے بھی ذہن میں نہیں رہا۔ ایسی بہت سی چیزیں جو لکھنی چاہیے لیکن ظاہر بات ہے وہ نہیں ہوتی۔ قالو تو کہا، ارجہ، درباریوں نے کہا چھوڑ دیں اس کو، وہ اخاہ، اور اس کے بھائی کو چھوڑ دیں، وہ ارسل، اور بلائیں، فی المدائن، مختلف شہروں سے، حاشرین، وہ ارسل فی المدائن، اور بھیجیے مختلف شہروں میں، حاشرین ہرکارے بھیجیں، چپڑاسی بھیجیں، پیغامبر بھیجیں، ٹھیک ہے۔ حاشرین، حاشرین اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں حکومت کی طرف سے ہرکارا جاتا تھا، ہرکارا، اب ہرکارا اب بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، ایلچی، میسنجر، حکومت کی طرف سے جاتا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا، وہ سوار ہوتا تھا کسی ہاتھی پر یا بڑی چیز کے اوپر، اس کے اوپر ڈھول لگے ہوتے تھے، اور اس کے اوپر حکومت کا پرچم ہوتا تھا، حکومت کا پرچم، اور یہ ڈھول بج رہے ہوتے تھے، جہاں ڈھول بج رہا ہوتا تھا وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اکٹھے ہو کے جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے تو یہ ہرکارا جو ہے اس کے ساتھ یہ اعلان ڈیلیور کرتا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، تمام لوگوں کو یہاں پہنچنا ہے۔ یہ پورا ایک پروسیجر ہوتا تھا، ہرکارا آتا تھا، ہرکارا آنے کے بعد پھر دوسرا ہرکارا آتا تھا، اس کے بعد پھر تیسرا آتا تھا فلاں تاریخ، اور پھر اس تاریخ سے پہلے فوجیں آتی تھیں اور وہ بستیاں خالی کراتی کہ چلو ادھر۔ تو اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہوتا تھا، تجارت بھی ہو جاتی تھی، میلہ بھی ہو جاتا تھا، حکومت کا پیغام بھی پہنچ جاتا تھا۔ تو اس کو حاشرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاشرین، لوگوں کو اکٹھا کرنے والے، لوگوں کو اکٹھا، تو ہرکارے بھیج دو، چپڑاسی بھیج دو، جیسے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، آج کل تو شہروں میں یہ سسٹم نہیں رہا، گاؤں دیہاتوں میں یہ سسٹم ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ وہ مٹھائی دے کر نا نائی کو بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ کارڈز بھیج دیتے ہیں، اور آج کل تو پھر سسٹم تبدیل ہو گیا کہ لوگ اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتے ہیں، یہ چھوٹے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ آپ جاؤ فلاں گھر میں کارڈ دے کر آؤ، یہ انویٹیشن ہے۔ تو آج کل معاملہ تبدیل ہو گیا، پہلے زمانے میں حاشرین ایسے ہوتے تھے۔ تو کا آئیں آپ کے پاس، بکل ساحر علیم، بکل 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 مدینہ، یعنی ہر شہر میں سے، ساحر علیم، ماہر جادوگر، آپ کے پاس ماہر جادوگر ہر علاقے سے آئے۔ تو جب یہ ہو گیا، یہ سارا اعلان ہوا، پھر جادوگر سارے کے سارے آگے، وجاء السحرۃ، پھر جادوگر آئے۔ کیا لکھا ہے میں نے اس میں، نہیں میں اس میں لکھ نہیں سکا، میری بیاض میں نے نوٹ کیا ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ سدی کے مطابق 70,000 جادوگر ہیں، لیکن سدی کی اس روایت کو لوگوں نے لیا نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ جادوگروں کی تعداد 15,000 تھی، اور دونوں روایت حضرت ابن عباس کی، 70,000 کی روایت بھی حضرت ابن عباس کی ہے، اور جو 15,000 کی روایت ہے وہ بھی حضرت ابن عباس کی ہے۔ تو وجاء السحرۃ، کتنے سحرہ، 15,000 یا 70,000، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی تعداد تھی، اور یہ ایک بڑی تعداد ہے کچھ۔ وجاء السحرۃ، یہ سارے کے سارے جادوگر آئے فرعون کے پاس، قالو، تو ان سب نے کہا، انہوں نے اپنا ایک بندے کو نمائندہ بنایا، اس نمائندے کا نام کہیں بھی کتابوں میں نے بہت تلاش کیا نہیں مل سکا، ان لنا لاجرا، کہ یقینی طور پر ہمارے لیے اجر ہوگا،
ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے. تو قال نعم، اس نے کہا ہاں ہاں بالکل، اجر ہوگا، وہ اجر تو میں تمہیں دوں گا. واہ، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ تم میرے مقرب لوگوں میں ہو جاؤ گے. جس لہجے میں لالچ ہوتی ہے وہ لہجہ ایسا ہوتا ہے، خوش آمدی ہوتا ہے، غربت چاہ رہا ہوتا ہے، وہ لہجہ تبدیل ہوتا ہے. میں لہجے پہ خاص طور پر فوکسڈ ہوں. بھئی آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ خشک خشک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے ان کا لہجہ دیکھیں، جادوگروں کا لہجہ، اور جادوگروں کا لہجہ کس نوعیت کا ہے، اور وہ کس طریقے سے فرعون کو مکھن پالش کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس نے بھی رسپانس دیا، چونکہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. غالباً انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوا ہے. چلے جی آگے دیکھیں. قالو، جب یہ لوگ سامنے آئے، بڑی لمبی کہانی ہے، یہ لوگ سامنے آئے. قالو، تو کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیں، و اما ان نکون، یا ہم ڈالیں، نحن الملقین، اما ان نکون نحن الملقین، کہ ہم ڈالنے والے ہو جائیں. ملقین القاء کرنا، کسی چیز کو ڈالنا. اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیں، یعنی آپ میدان میں اپنا کرتب کا مظاہرہ کریں. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم اپنے کرتب کا مظاہرہ کریں. قَالَ أَلْقَوْا، حضرت موسیٰ نے کہا تم ڈالو، مد مقابل کو موقع دے دیا. ٹھیک ہے، دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مد مقابل کو موقع نہیں دیا. ٹھیک ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مد مقابل کو موقع دیا. تو یہ اس لیے تاکہ تم اپنا کرتب دکھا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف میں کام کر دوں اور میں اللہ کا معجزہ تمہارے سامنے ظاہر کر دوں، تم سمجھو کہ یہ جادو ہے. لہذا پہلے سامنے والے کی ہوا نکال دی. فلما القوا، فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا. دیکھیے میں یہ بات سمجھانے کے لیے پیچھے پورا زور لگایا. فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، تو سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال ہوتا بھی کیا مطلب جادو کر دیا؟ یہ مطلب ہے جو میں نے یہاں پر بتایا، کہ انہوں نے امپاسبل کو صرف پاسبل کر کے دکھایا. ٹھیک، جادو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کی صفائی، کہ ایک چیز ہاتھ میں ممکن ہے وہ غائب ہو جائے. ٹھیک، ممکن ہے کہ وہ آپ کو نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، اور جب ممکن ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے تو یہ پاسبلٹی ہے، اس پاسبلٹی کو دکھا دینا، یہ آنکھوں پہ جادو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سحروا اعین الناس، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کو ذرا سمجھے. سحروا اعین الناس واسترهبوهم، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، واسترهبوهم، اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، یعنی ان کو دہشت میں مبتلا کر دیا. دیکھیں جادو کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جادو کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے. جتنا انسان اور دماغی طور پہ کمزور ہونا انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے، انسان دماغی طور پہ کمزور ہوتا ہے، یہ بالکل ویل اینڈ شور ہے. میں اپنے استاد جی کے پاس جاتا ہوں، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں. میرے استاد جی اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں. تو دماغی کمزوری یہ انسان کی فطری چیز ہے، انسان اس کے اندر مبتلا ہے، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے، فطرت کے اندر اللہ نے چیز رکھی ہے. آپ نے کہا پلاسٹک بھی ہو سکتی ہے، جی ہاں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رسیاں تھیں، کھوکھلی رسیاں، جیسے آج کل پائپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر پارا بھرا ہوا تھا، سیسا پارا بھرا ہوا تھا، جو ہمارے تھرمامیٹر میں ہوتا ہے نا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں.
تو وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اس کے اندر پارا بھرا ہوتا ہے، اور پارا ایسی چیز ہے کہ جیسے اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے نا تو اس میں حرکت آنا شروع ہوتی ہے، موومنٹ آنا شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے سانپ کی شکل بنائی ہوئی تھی، اور اس کو جیسے ہی دھوپ میں ڈالا تو وہ بھاگنا شروع ہو گیا. اور پھر اس میں انہوں نے کوئی سسٹم رکھا تھا ایسا کہ وہ ان کے ہاتھوں میں کنٹرول ہوتا تھا. تو وہ شکل بالکل سانپ کی بنا، جیسے آج کل پلاسٹک کے سانپ ہوتے ہیں، وہ بالکل اوریجنل سانپ کی طرح لگ رہے ہوتے ہیں. جب انہوں نے پارا ڈالا تو وہ ایسے بھاگنا شروع ہو گیا، ایسے بھاگنا شروع ہو گیا، ایسے بھاگنا شروع ہو گیا. چنانچہ لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے اس طرح کا جادو کر دیا کہ لوگ اس کو سمجھ نہ سکے کہ یہ سانپ ہے یا اصلی سانپ ہے، اصلی سانپ ہے یا کوئی اور چیز ہے، نکلی سانپ ہے. چنانچہ آپ کسی کو ڈراتے ہیں، دیکھیں اچانک سے کسی کو ڈرانا جائز نہیں ہے، جسے لوگ ڈرا دیتے ہیں تو کچھ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہلکا پھلکا ڈرتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ انسان کے اپنے اعتقاد اس چیز کے اوپر ہوتا ہے. تو سحروا اعین الناس، تو انہوں نے کیا کیا، ناممکن چیز کو ممکن بنا کے دکھا دیا. تو بس اسی کا نام جادو ہے. وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ آئے زبردست جادو کے ساتھ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ سے کہا، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی نازل کی، إِلَى مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ وہ اپنا عصا کو ڈال دیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ. فَإِذَا هِيَ، جیسے ہی انہوں نے ڈالا، فَإِذَا هِيَ، جیسے ہی انہوں نے ڈالا تو تلقف ما یأفکون، وہ نگل گیا ما یأفکون، جس کو انہوں نے ڈالا ہوا تھا. جو انہوں نے ڈالا ہوا تھا اس کو اس نے نگلنا شروع کر دیا. جو جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف ایک امکانی چیز کو لوگوں کی نظروں میں دکھایا ہے کہ ان کا جو سانپ تھا یہاں تک چلنا تھا، یہاں تک چلنا تھا اور یہاں پہ آ کے رک جانا تھا. لیکن یہ جو عصا ڈالا ہے، اس عصا میں نہ صرف نہ یہ کہ پارا ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، بلکہ یہ دوسرے سانپوں کو کھاتا جا رہا ہے، 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 اور ختم کرتا جا رہا ہے. اور دوبارہ یعنی ایسا نہیں کہ وہ جادو کا مقابلہ ہے، مطلب یہ کہ وہ کسی اصلی چیز سے مقابلہ ہو رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، فَإِذَا هِيَ، جب انہوں نے ڈالا، تلقفو، تو وہ نگلنے لگا، ما یأفکون، جو جھوٹ موٹ انہوں نے بنایا تھا، جو جھوٹ موٹ انہوں نے بنایا تھا وہ ان کو کھانا شروع ہو گئے. تو یأفکون کا مطلب بھی یہی ہے کہ جھوٹ موٹ. اب دیکھیں نا، جادوگر ہمیں دکھاتے ہیں کہ کاغذ کا ٹکڑا دیا اور اس کو انہوں نے $100 بنا دیا ہے بھائی. تو یہ پوری کاپی لے لینا، پوری کاپی لے لیں اور پھر بینک بند ہو جائیں گے. اگر جادوگروں کے پاس واقعتاً ایسی کلا ہوتی ہے کہ وہ کاغذ کو نوٹ بنا دیتے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے بینکوں کو چلانے کی؟ 2-4 جادوگر بنا دے، کرنسی نوٹ بنانا شروع کر دیں گے، اور پھر ساری دنیا کے بنانا شروع کر دیں گے، پھر سونا بنانا شروع کر دیں گے. فوقع الحق، فوقع الحق، ظاہر ہو گیا حق. فوقع الحق، کھل کر آ گیا حق. وبطل ما كانوا يعملون، اور وبطل، اور ملیا میٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے وہ سارا کا سارا خراب ہو گیا. فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، وہ لوگ وہاں مغلوب ہو گئے. فغلبوا، مغلوب ہو گئے، هنالك، اس مقام پر. وانقلبوا صاغرین، وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے صاغرین، شدید قسم کی شرمندگی کے ساتھ، شدید قسم کی سبکی کے ساتھ. شدید قسم، صاغرین، صاغر صغیر سے چھوٹا، چھوٹا ہونا نا، تو اس کا مطلب ہے سبکی، شرمندگی. اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ القی السحرۃ، گر گئے جادوگر، ساجدین، سجدے میں. قالو، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے کے آئے پروردگار عالم کے اوپر. تو یہاں تک ہمارا سبق ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد فرعون نے جس طریقے سے تلبیس کی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن
آپ کو میں چھوٹی سی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ چند آیات پہلے ہم نے پڑھا، ان کا لہجہ کیا تھا؟ خوش آمدی، اور یہاں ان کا لہجہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اگلی آیات میں اسی لہجے کے مطابق بات ہوگی۔ فرعون نے کیا تلبیس کی تھی اس کی ساری بات ہوگی۔ اس کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کل ذکر کروں گا۔ فی الحال آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔